شیشے گری کی صنعت کو اسلامی دور میں عروج حاصل ہوا، وہ کیسے؟ اس ویڈیو میں ہم آپ کو سب کچھ بتائیں گے۔ 7ویں صدی سے لے کر 13ویں صدی کا دور اسلامی دنیا کا سنہری دور تھا، جب اسلام کا پرچم دنیا کے گوش و کنارے میں آن بان سے لہرا رہا تھا۔ اسلامی ممالک کے سربراہ اچھے حکمران ہونے کے ساتھ فنون لطیفہ، علم اور دانش اور صنعت گری کے دل دادا تھے، اور انہوں نے دریا دلی کے ساتھ علوم، فنون اور صنعت کی سرپرستی اور قدر و منزلت کی۔ اسلامی دور مختلف قسم کے صنعت کے لیے شہرت رکھتا ہے، جن میں فن شیشہ گری بھی شامل ہے۔ خاندان فاطمیہ اور خاندان عباسیہ کے سلاطین اور خلفاء نے فن شیشہ گری کو فروغ دیا، جن میں ابل الہیثم کے اینک کے شیشوں سے لے کر ابن مہین کے کیمیائی تھرماس اور امیر قاسم کی تعمیر کردہ مساجد اور مدرسے کی خوبصورت چراغ اور چمیاتان شامل ہیں۔ الغرض 8ویں صدی کے ابتدائی دور میں فن شیشہ گری اپنے عروج پر تھا۔ اس فن کی ترقی میں مسلمان اور غیر مسلم دونوں کی کاوشیں اور ذہن شامل تھے، اور شاہی سرپرستی سب کے لیے یکساں تھی۔ پرانے مراکز کے ساتھ ساتھ نئے مراکز سامنے آئے اور طبی استعمال کے سامان بننے لگے، جو طب کے فروغ کا موجب بنے۔ یہ جہاں خوبصورت تھی، وہاں کارآمد بھی تھی۔ وقت کے ساتھ صاف اور شفاف شیشے رنگدار ہونے لگے۔ حکمرانوں اور وزراء کے گھر کے کھڑکیوں اور دروازوں پر رنگ رنگیلے شیشے جوڑے گئے، جن سے نہ صرف خوبصورتی دوبالا ہوئی بلکہ باہر کے تیز دھوپ سے بچنے کا سامان بھی ہوا۔ آہستہ آہستہ رنگین شیشے بھی منقش ہونے لگے۔ گلدانوں اور نقاش کے ساتھ تصاویر اور دربار کے تفریح مناظر کی نقاشی ہونے لگی، اور یہی سے گلاس اور رنگین شیشے کی ابتدا ہوئی، جو آج تک چلی آ رہی ہے۔ یورپی ممالک نے رنگین شیشوں کا استعمال یہاں سے سیکھا، اور ان کے رنگدار اور خوبصورت شیشوں سے سجی کلیسا آج بھی نظر آتی ہے۔ وقت کے ساتھ شیشے پر میناکاری، سونے چاندی پر کاریگری، پتھر کے جڑاؤ کا کام نظر آنے لگا۔ فارس، مصر اور شام جیسے ممالک اس فن کے جدت میں دوسرے ممالکوں سے آگے تھے۔ بلوری پتھر افریقہ سے منگوایا جاتا، لیکن اس کی تراش اور خراش مصر و شام میں ہوا کرتی تھی۔ بلور کے خوبصورت گلدان، شمعدان، شراب کے پیالے، سرائیاں اس طرح سے خوبصورت بنائی جاتی تھی کہ لوگ دنگ رہ جاتے تھے۔ مصر کے خلیفہ العزیز کے عہد حکومت میں بلوری پتھر کا تراشنے کا کام شروع ہوا تھا۔ شیشوں کے پتھروں پر گل بوٹوں کے نقشے بنائے جاتے تھے، جو کہ بے حد ہی خوبصورت بنائے جاتے تھے۔ ترکی کے کئی نقشوں میں شیشے سے بنائی دواؤں کی بوتلیں اور طبی تھرمیس کی تصاویر نظر آتی ہیں۔ اسلامی ممالک میں بنا رنگین میناکاری سے شیشے کا پیالہ 14ویں صدی کے ہنرمندی کا شاہکار تھا، اور یہ 20 سے 30 لاکھ پاؤنڈ میں فروخت ہوا۔ سائنس کے ترقی کے ساتھ شیشہ گروں نے دوربین اور خوردبین اور اینک کی ایجاد کی۔ ان ایجادات نے عالمی دنیا میں ہلچل مچا دی۔ اسلامی ممالک کے ہنرمندان نے فن شیشہ گری کی تاریخ بدل دی۔ وہ فن صرف آرائشی سامان کے لیے تھا، اب سائنسی ایجادات کا وجود بن گیا ہے۔ تو یقیناً آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اسلامی ممالک نے کتنی اس دنیا میں کنٹریبیوشن کی ہے، اور شیشہ سب سے پہلے اسلامی ممالک نے ہی بنایا تھا۔ اگر آپ کو یہ انفارمیشن اچھی لگی تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں، پریس دا بیل آئیکن۔ ملیں گے کسی انفارمیٹیو ویڈیو میں۔